پیارے بھائیوں بہنوں، عزیزوں دوستوں سجنوں، آپ برابر سن رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا ہمیں کیسے احترام کرنا چاہیے۔ وہ کون سا کام ہے رمضان میں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو، اور وہ کون سا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے جس سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہو یا ٹوٹ جاتا ہو، اور ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جس سے ہمارا روزہ اچھا ہو اور خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ میں آج اس مجلس میں یہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ ان کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بعض کام رمضان میں ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور اسلام کا ہر عمل اس کچھ اصول ہیں، اور ان قاعدوں اور اصولوں پر عمل کر کے انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ عام طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ کسی شخص نے سحری کھائی اور اس کا خیال یہ تھا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے، اور سحری کھانے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوا، لیکن اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ کسی شخص کو کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، زبردستی کسی کو کھانا کھلا دیا گیا، اس صورت میں بھی اس پر روزے کی قضا لازم ہے اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ انسان ہی تو ہے، بھول چوک میں کئی کام ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے بھول کر کھا لیا یا پانی پی لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ اس کا ختم ہو گیا۔ ہاں، خوب یاد رکھیے کہ بھول سے کھا لینے کی وجہ سے روزہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لے تو پھر تو صرف قضا ہی نہیں بلکہ ایسی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے۔ میں یہ آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا چلوں گا کہ روزے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی شخص نے سحری کھا لی یہ سمجھ کر کہ ابھی رات ہے، لیکن سحری کھانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی ہے، یا کسی نے افطار کر لیا یہ سمجھ کر کے کہ سورج ڈوب چکا ہے، لیکن افطار کرنے کے بعد اس کو یہ معلوم ہوا کہ سورج نہیں ڈوبا۔ ایسی صورت میں بھی چونکہ یہ سارا کام اس نے گمان میں اور غلطی میں کیا ہے، اس لیے اس پر کفارہ
کفارہ نہیں ہے بلکہ روزہ لازم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ یہ پہلے ہی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ بچے کی عمر جب 10 سال ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، ایسا بچہ روزہ رکھ سکتا ہو، تو اس سے روزہ رکھوانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے بچوں کو ٹریننگ ملے گی، بچیوں کو ٹریننگ ملے گی، بچوں اور بچیوں کو اچھی تربیت ملے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس لیے بھی ہے کہ ہم کو ایک اچھا ٹریننگ ملے، ایک اچھی تربیت ملے، اور اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ مرنے والے کے روزے قضا ہو گئے تھے، کوئی شخص دنیا سے انتقال کر گیا، مر گیا، اور اس کے روزے قضا تھے، تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، مگر یہ صورت میں ہے کہ جبکہ میت نے وصیت کی ہو، اور اگر میت نے وصیت نہ کی ہو اور کوئی ولی اگر فدیہ دینا چاہتا ہے اپنے مرنے والے کی جانب سے، تو یہ بہتر ہے، دونوں کو اس میں اس کا ثواب ملے گا۔ یہ وہ مسائل میں بیان کر رہا تھا کہ جس میں صرف قضا لازم ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا، مثلا ایک روزہ اگر ٹوٹا تو ایک روزے کی قضا لازم ہے۔ اب میں وہ مسائل بیان کروں کہ جس میں کفارہ بھی لازم ہے، یعنی روزہ اگر کوئی شخص توڑ دے تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے جو سزا ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ اب سنیے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ اس ملک میں یہ ہے کہ ایک روزہ اگر کوئی توڑ دے تو اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، اور اگر کوئی 60 روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو بھر بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ یاد رکھیے یہ روزے کا کفارہ ہے۔ روزے کا کفارہ کیسے ہوتا ہے اور روزہ توڑنے کی کیا شکل ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ بہرحال میں نے عرض کر دیا کہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا، جان بوجھ کر کھا لینا، جان بوجھ کر پی لینا، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جن سے کفارہ لازم آتا ہے۔ کوئی کام ایسا کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا، روزہ جاتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے قصداً کھا پی لیا، تو اس صورت میں بھی میرے دوستو روزہ بھی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ بہرحال احتیاط کیجیے کہ روزے کی حالت میں شریعت کے خلاف کوئی کام ایسا نہ ہو، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا روزہ صحیح رہے گا، ورنہ اگر روزہ توڑ دیا گیا، کھا لیا گیا، پی لیا گیا تو اس صورت میں کفارہ لازم آئے گا، اور اس کا بیان آپ سن چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض کام ایسے بھی ہیں کہ اگر آدمی کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا کوئی شخص بھول کر اس نے کھا لیا یا بھول کر اس نے پانی پی لیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے مکھی اگر حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح سے دانت سے خون نکل کر حلق کے اندر چلا گیا اور حلق کے نیچے نہ اترا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح سے
کوئی آدمی بھولے سے کھانا کھا رہا تھا اور جیسے ہی اسے یاد آیا کہ ارے یہ تو میرا روزہ ہے، اس نے فوراً نوالا تھوک دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر اس نے نگل لیا تو پھر روزہ جاتا رہا۔ اسی طرح سے دوا یا کوئی ایسی چیز جو حلق میں چلی گئی جس کا اس کو مزہ معلوم ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ مثلا یہ کہ یہ معمولی چیز اگر کوئی چلی گئی، یہ مسائل اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ روزے کی احتیاط کتنی ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور ان مسائل کا جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ریڈیو کے ذریعے آپ تک یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، پہنچائے جا رہے ہیں تاکہ آپ انہیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، قال ربنا تبارک وتعالى في مقام آخر: عاشروا